ہوا ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شام تجارت کے لیے جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کو دوسرے قریش کی طرح بطور پیشہ پسند فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور یمن بھی گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی سب سے امیر خاتون تھی، اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا معاوضہ دے گی۔ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی دیانتداری کے چرچے سن چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور سامان سفر لے کر بصرہ شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس تجارتی سفر میں بہت منافع ہوا۔ نیز میسرہ نے جو اخلاقی محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے تو وہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز خواتین میں سے تھیں۔ ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں لیکن اس وقت وہ بیوہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، دیانتداری، تجارتی معاملہ فہمی سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کے بعد قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اور دوسرے اہل خاندان کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست بڑا واقعہ پیش آتا ہے جس میں تعمیر کعبہ اور حجر اسود کا نصب کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیواریں جو سیلاب کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ اس کی عمارت مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا تو تمام لوگ شرف نصب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس خواہش نے تنازع کی صورت اختیار کر لی۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ تمام لوگ آپ کو منصف ماننے پر رضامند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا مٹانے کی صورت یوں نکالی کہ اپنی چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کو پکڑ کر اٹھائے۔ جب چادر اس جگہ کے برابر آ گئی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر موضوع جگہ پر رکھ دیا۔ اس حسن تقریب سے ایک خون ریز جنگ ٹل گئی۔ یہ واقعہ سن 605 عیسوی میں پیش آیا۔ بعثت نبی اور نبوت کا پیش خیمہ۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت کے زمن میں ابتدائیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ غیر معمولی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے تھی۔ بچپن اور جوانی کے پاک بعد زندگی اس معاشرے میں بذات خود معجزے کا درجہ رکھتی تھی۔ والدہ، دادا اور چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غیر معمولی نشانیوں کو بھانپ لیا تھا۔ خلوت نشینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس تیزی سے اعلان نبوت کی طرف بڑھ رہے تھے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خلوت نشینی کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ یہ نبوت کی زندگی سے پہلے کا ترتیبی مرحلہ تھا۔ مکہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ٹھہرا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار اور اپنے انداز میں عبادت کرتے رہے۔ نبوت سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ یہ خواب بیداری کی مانند تھے۔ حدیث کے مطابق سچے خواب آدھی نبوت ہوتے ہیں۔ گویا تنہائی میں عبادت اور غور و فکر نے ان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خدا کے بارے میں سوچ بچار میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سابقہ جواب دہرایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اور تیسری بار سینے سے لگایا اور پڑھنے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں پڑھوائیں۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔
پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 16 اگست سن 610 عیسوی 17 رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بہت پریشان ہوئے، گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوپر لے کر آرام کرنے کے بعد کچھ طبیعت پرسکون محسوس کی تو حضرت خدیجہ کو وحی کے متعلق بتایا۔ انہوں نے عرض کیا بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں، مجھے توقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، سچے امانت دار، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، ناداروں کی دستگیری کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مددگار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات و انجیل کے عالم تھے۔ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقعہ سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ مجھے شہر سے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا آج تک جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس سے عداوت کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کروں گا۔ دوسری وحی پہلی وحی کے 6 ماہ تک وحی کی آمد منقطع رہی۔ پہلی وحی کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وحی نہیں آئی۔ اس عرصے کو فطرۃ الوحی یعنی وحی کے رک جانے کی مدت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، قم فانذر، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو صاف رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسلسل جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گراں بار محسوس کرتی۔ شدید سردی میں بھی پسینہ چھوٹ رہا ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے مضطرب ہو جاتی۔ دوستو یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک اختتام پذیر ہوا۔